بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی ہے، باقی مخلوقات میں سے کسی کا علم ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کا علم عطائی یہ محال ہے، کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ملک ذاتی ہے، تو اس کا علم بھی ذاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم اجمعین، رسل علیہم الصلوات و تسلیمات اور ملائکہ کا علم وہ عطائی ہے، اور ملائکہ سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمایا ہے، اور تمام نبیوں سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام کا بھی ہم علم ذاتی نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں۔ کسی نبی کا ہم علم ذاتی نہیں مانتے، ہر نبی کا علم عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم اجمعین کو ان کی شان و عظمتوں کے مطابق علوم عطا فرمائے، علوم غیبیہ بھی عطا فرمائے، علوم ظاہریہ بھی عطا فرمائے، باطنیہ بھی عطا فرمائے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا نا، بلکہ یہ معنی ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ علوم غیبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم ذاتی میں کسی مخلوق کے کسی فرد کا محتاج نہیں ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم اجمعین، فرشتے اور رسول یہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ سے علم لینے کے، ہر چیز لینے کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی جہاں پر نفی آتی ہے وہ ذاتی نفی ہے کہ حضور علیہ السلام ذاتی نہیں جانتے۔ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو جانتے ہیں علوم غیبیہ، علوم ظاہریہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو جو اہل سنت و جماعت پر الزام دے کہ جی یہ اللہ کا علم اور حضور علیہ السلام کا علم برابر مانتے ہیں، تو وہ بہت بڑا جھوٹا بندہ ہے۔ ہم ہرگز اللہ کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، بلکہ تصور بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علوم ذاتی ہیں ان کے ساتھ تو تصور بھی کسی کے علم کا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، یعنی کسی جگہ پر اس کی انتہا نہیں ہے، جبکہ تمام مخلوقات کو جو علوم ہے یہ عطائی علوم ہے، اور تمام مخلوقات کا حضور علیہ السلام کو علم جو ہے اس کی انتہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی عطائی ہے، انبیاء کا علم بھی عطائی ہے، فرشتوں کا علم بھی عطائی ہے۔